کہ میں بھی چاہتا تھا کہ کروں تیرے اوصاف کا بیان، نظر اٹھی اور اٹھ کر جھک گئی تو چاک تھا گریبان۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ خطیب ریگستان یہ نام کیسے پڑ گیا؟ ہم نے کیا ہے کہ پڑھائی چھوڑ کے ہم نے بکریاں چرانا شروع کر دی تھی۔ علمی پس منظر یہ چھوٹا سا گاؤں یا ڈھانی کہہ دیں، لیکن علمی اعتبار سے یہ ایک تاریخی جگہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے نئے پوڈ کاسٹ میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ ناظرین حضرات، آج ہم جس ہستی کی خدمت میں ہیں یہ ہمارے ہیں استاد محترم، ہر دل عزیز، خطیب ریگستان مولانا صدیق صاحب حسنی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی خدمت میں ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا، آپ کے خاندان کا بیک گراؤنڈ۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ عزت افزائی کا۔ سامعین محترم، ناظرین ذی وقار، میرا گاؤں باڑمیر ضلع میں گڈرا روڈ تحصیل میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چوتھیاری، جو جیسندر اور سودرا کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور ایک ہی پریوار اس میں رہتا ہے، اور ایک اور پریوار جو اسی پریوار کا بھانجا تھا وہ بھی ساتھ میں ہی رہتا ہے۔ اور یہ چوتھیاری یا تو چوتھی جگہ پر بسنے کی وجہ سے، یا یہاں پر ایک وادی ہے چون کی وادی، چون کا کھیت، چون علی سے چوتھیاری یا چوتھی جگہ سے چوتھیاری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا علمی پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ علمی پس منظر یہ چھوٹا سا گاؤں یا ڈھانی کہہ دیں، لیکن علمی اعتبار سے یہ ایک تاریخی جگہ ہے۔ اس مغربی سائٹ میں سرحد کے قریب چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں، اس میں دو چند جب مکاتب تھے جہاں یہاں پر علمی ماحول کچھ بھی نہ تھا۔ چند گاؤں ایسے ہیں، جیسے اپنے قریب میں یہاں ایک پنیلا گاؤں ہے، تو وہاں پر بھی بہت پرانا مکتب تھا۔ تو چوتھیاری کے اندر بھی جو ہمارے آباء اور اجداد میں ہمارے دادا جو تھے مکھن، یہ سندھ سے پڑھ کر آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے مکتب قائم کیا تھا۔ بڑے مہمان نواز شخصیت تھے اور علمی ذوق و شوق رکھتے تھے، اور پڑھے لکھے اور علمی شخصیات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو یہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر ولی ریگستان حضرت مولانا ولی محمد کی بھی توجہ رہی۔ ان کے ایک دوست تھے ہمارے دادا وسایا خان، تو وسایا خان نے ولی ریگستان سے بہت کچھ حاصل کیا، علم بھی اور حکمت بھی۔ ولی ریگستان حکیم بھی تھے، تو ہمارے دادا وسایا نے حکمت بھی حاصل کی، تو یہاں پر انہوں نے بھی مکتب قائم کیا۔ تو ایک اس زمانے میں بہت معیاری مکتب تھا، بڑی بڑی شخصیات نکلی۔ مولانا سلیم صاحب ہیں گگانی کے، آپ جانتے ہیں، جو استاد الاساتذہ ہیں اور کئی سال دیتانی میں خدمت انجام دی ہے محمودیہ میں۔ تو اس طرح کی کئی اور شخصیات بھی ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں۔ اس میں میرے والد صاحب بھی ہیں، مولانا عبدالرحمن کے والد صاحب بھی ہیں، اور یہاں ایک نواب بھائی تھے جو پڑوسی ملک چلے گئے، انہوں نے بھی کافی تعلیم جو حاصل کی تھی تو اسی مکتب سے حاصل کی تھی۔ تو سامعین کو یاد رہے کہ اس میں جو مکتب تھا یہ بہت پرانا مکتب تھا، اور پھر ولی ریگستان کی بھی خاص توجہ رہی، اور ان کی وراثت الحمدللہ ہمارے اس گاؤں میں پہنچی، مکتب بھی اور حکمت بھی پہنچی۔ پھر ہمارے خاندان میں میرے والد صاحب نے بھی حکمت کا کام کیا، پھر میرے چچا ہیں انور مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی حکیم رہے۔ اور وہ زمانے میں جب کہیں دور دور تک ڈاکٹر نظر نہیں آتا تھا اڑوس پڑوس کی ڈھانیوں میں، اس زمانے میں انجیکشن لگایا کرتے تھے، اور یہ وراثت الحمدللہ آج تک میرے خاندان نے سنبھال رکھی ہے۔ میرے دائیں جانب جو نصر اللہ بھائی بیٹھے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، چچا زاد مولانا اکبر علی صاحب کے فرزند ہیں۔ کرونا کے اندر جہاں کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے گھر جانے کو تیار نہیں تھا، تو نصر اللہ دن رات اڑوس پڑوس ڈھانیوں اور دیہاتوں اور گاؤں میں گھر گھر جا کر مریضوں کے انجیکشن لگایا کرتے تھے۔
تو اور بھی کئی افراد ہیں. تو الحمدللہ ولی ریگستان سے ہم نے جو ہے حکمت بھی لی ہے اور علم بھی لیا ہے. تو یہ میرا خاندانی پس منظر ہے. اور ہمارے خاندان میں سب سے پہلے عالم بن کر آئے ہیں، اس میں حضرت مولانا اکبر علی صاحب ہیں، حضرت مولانا جلال الدین صاحب ہیں. یہ پرانے ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. آپ کا علمی سفر اور اس وقت کے حالات، اور آپ نے ابتدا تعلیم کی تو کہاں سے، کس مکتب میں، کس استاد سے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمارے خاندان میں پہلے عالم ہیں حضرت مولانا اکبر علی صاحب، جو مدرسہ اشرف العلوم چوتھیاری کے ذمہ دار اور محتمم ہیں. تو میری تعلیم کا آغاز سب سے پہلے جو الف اور با تا پڑھایا، یہ مولانا اکبر علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا آغاز کروایا. اور اس دور میں بھی وہ تجوید کے ساتھ میں ہمیں الف اور با پڑھایا کرتے تھے، یعنی مخارج کے ساتھ میں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ میں پڑھایا کرتے تھے. اور پھر مولانا نے ادارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی کچھ اور مشغولیات تھی، وہ سفر پہ بھی رہتے تھے. تو پھر کچھ دن حضرت مولانا جلال الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ہمیں جو ہے قرآن کریم کی تعلیم لائی. اور انہوں نے، میں نے اور مفتی عبدالشکور صاحب اور مرحوم مجیب اللہ میرے چچا زاد بھائی تھے، ہم نے 6 مہینے کے اندر قرآن کو ناظرہ مکمل کیا. اس کے بعد 4 مہینے حضرت مولانا محمد صدیق صاحب جو سالم کی بستی، جو ہمارے گاؤں کے ہی ہیں، جی ان کے پاس بھی ہم نے 4 مہینے جو ہے دینیات پڑھا ہے. اور اس کے بعد میں کچھ حالات ایسے آئے کہ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، جی جی بلکہ میری ساری کلاس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی. اس میں میرے چچا ہیں جیسا، اللہ ان کو صحت بخشے، آمین. اور مرحوم جو ہے چچا محسن تھے. اور ہم نے کیا ہے کہ پڑھائی چھوڑ کے ہم نے بکریاں چرانا شروع کر دی تھی، اور 2 سال مسلسل ہم نے بکریاں چرائی ہیں. اور عبدالرحمن مولانا، ہم نے بکریاں جو چرائی ہیں تو چرانے کے اعتبار سے چرائی ہیں کہ صبح ریوڑ کو لے کے نکلتے تھے، جی جی دوپہر کو گھر نہیں آتے تھے، اچھا شام کو آتے تھے. ایک ہنڈیا چائے کی ضرور ساتھ لیتے تھے، اور ڈیڑی ہوتی تھی، جی مشک جس کو کہتے ہیں، جس کی مشکیزہ جس میں پانی بھرا جاتا ہے. ہاں، مشکیزہ، جو مشک نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ جس کی وسلم. تعریف کی ہے. ایک وفد آیا تھا، بنی وفد عبد القیس، جی جی تو وہ بحرین سے آیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب کے برتنوں سے منع کر دیا تھا، کیونکہ شراب کو حرام کرنا تھا. تو برتن جس میں شراب پی جاتی تھی، اور اسپیشل بحرین میں جو شراب بنتی تھی، جیسے وہ دبا، حنتم، نقیر اور مظفر، جی جی تو نبی نے فرمایا ان برتنوں کا استعمال مت کرنا. تو اس وفد نے جو ہے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، پھر صلی ہم اللہ. پانی کس میں پئیں؟ جی تو فرمایا تم مشک سے پانی پینا. اور مشک کی تاثیر، جس کو ہماری زبان میں ڈیڑی کہتے ہیں، جی آج بھی جودھپور وغیرہ میں ملتی ہے وہ. دیکھا ہے. اس کی تاثیر یہ ہے کہ آج بھی اس کے سامنے فریز اور فریزر فیل ہیں. یعنی فریز اور فریز میں جو پانی ٹھنڈا تو ہوتا ہے، لیکن تاثیر گرم ہو جاتی ہے. جی اور اس مشک کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں جو پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو وہ ہم لٹکا کے جنگل میں 2 سال بکریاں چرائی. اس کے بعد میں میرے ماموں مرحوم حاجی سلیم صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. وہ اونٹ کو لے کر یہاں آئے اور میری والدہ سے کہا کہ یہ بچہ ہوشیار ہے، پڑھنے جیسا ہے، اس کو بکریوں سے نکالو اور کسی مدرسے میں چھوڑو. تو وہ یہاں سے اونٹ پر بٹھا کے مجھے لے گئے اور جامعہ باڑمیر کے اندر جو ہے میرا داخلہ کروایا، فارسی کے اندر. الحمدللہ مکتب کی تعلیم میرے اساتذہ نے یہاں اتنی مضبوط کرائی تھی کہ میرا اردو اور قرآن کریم جو ہے صحیح تھا، تو سیدھا میرا فارسی میں وہاں داخلہ ہوا. اس وقت مولانا اکرام الدین صاحب جان پالیا جی اور جی مولانا غلام صاحب، یہ ہمارے استاد ہیں. مولانا ہاشم صاحب، تو 2 سال ہم نے وہاں فارسی پڑھی. اور مولانا اکرام الدین صاحب نے ہمیں سندھی پڑھانے کا بھی ارادہ کیا تھا خارجی وقت میں. اور الف اور با جو تختی ہوتی ہے سندھی کی، وہ ہم نے پڑھی تھی. اور اس کے بعد میں وہ مرحلہ آگے چل نہیں سکا. تو اس طرح سے تعلیم کا آغاز ہوا ہے. جی. پھر اس کے بعد آپ نے مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کیا؟
پھر یہ تقریباً 1997 98 اور 99 کے اندر جب مولانا نور الدین صاحب جی جی جو رمضان کے مہینے میں بھی استاد رہ چکے تھے، چھٹیوں میں جب وہ پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس دوران وہ رمضان میں گاؤں میں پڑھایا کرتے تھے. جی جی تو ہم نے ان کے پاس بھی پڑھا تھا، نورانی قاعدہ، عامہ پارہ وغیرہ. تو یہ جب مستقل وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو ان کا تقرر ہوا تھا عالی پور کے اندر، نوساری ضلع کے اندر. جی تو میں اور مفتی عبدالشکور صاحب، بھائی اسماعیل، عبدالسبحان، ہم سب جو ہے عالی پور گئے تھے، یہاں تک کہ عمران بھی ہمارے ساتھ اچھا چلا تھا. تو وہاں پر ہم نے عربی اول، عربی دوم، عربی سوم یہ تعلیم، اور وہاں مضبوط تعلیم تھی عالی پور. آج بھی اس کی بلڈنگیں شاندار نہیں ہیں، لیکن بنیادی تعلیم جو وہاں کی بڑی مضبوط ہے. جی تو ہم نے محنت سے الحمدللہ وہاں 3 سال تعلیم حاصل کی. اس کے بعد مولانا نور الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تقرر شاۃ العلوم عقل کوہ میں ہو گیا. جی تو ہم عقل کوہ نہیں گئے، بلکہ ہم گجرات اشرفیہ راندیر چلے گئے. لیکن اساتذہ کا ایسا پیار تھا کہ ایک بہار کے ہمارے استاد تھے مولانا علی رضا صاحب، وہ اور مجھے اور مفتی عبدالشکور صاحب کو لینے اشرفیہ آئے تھے. جی جی اور مفتی صاحب کا ارادہ بھی ہو گیا تھا، پھر میں نے کینسل کر دیا جانا. میری وجہ سے مفتی عبدالشکور صاحب بھی نہیں جا پائے، ورنہ عالی پور کی تعلیم کا حال یہ تھا کہ جو بچے ہم سے پیچھے تھے وہ چارم اور پنجم میں جب پہنچے تو عربی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے. ہمارا تو کلاس میں یہ تھا کہ مفتی عبدالشکور صاحب پہلے یا دوسرے نمبر پہ رہا کرتے تھے. جی یہ اپنے خاندان کے جو اللہ نے ذہن خوب دیا ہے الحمدللہ. جی مولانا نور الدین صاحب اشاعت العلوم عقل کوہ میں اول پوزیشن پہ آتے تھے، اور مفتی عبدالشکور صاحب بھی گجرات کے مدارس میں فائٹ کرتے تھے، یا پہلا یا دوسرا نمبر. 30 ساتھیوں میں میرا بھی چوتھا یا پانچواں نمبر ہوتا تھا. تو بہرحال اشرفیہ میں ہم نے عربی چہارم اور پنجم پڑھی. اس کے بعد میں میرے ایک ساتھی تھے شاکر چاندے کا پار، جی جی ایک سال کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے تھے اور 3 راتیں میں سو نہیں سکا تھا. یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں مولانا شہاب الدین بھوجاریہ اور مولانا سلیمان قاری مراد، عبد الرحمن جانے کی بیری، یہ ایک سال ہم سے آگے تھے، ہم ساتھ ایک روم میں تھے. تو اتنے کھٹمل ہوئے کہ 3 رات نیند نہیں آئی، یا بیمار بھی ہو گیا، بخار بھی آ گیا. تو پھر شاکر کے کہنے پر ہم نے وہ کچھ دنوں کے لیے کنتھاریا بھی گئے. اور پھر 2002 کے وہ دنگے ہو گئے تھے، 2000 میں ہوئے نا. جی جی تو پھر ان دنگوں میں گھر والوں نے ہمیں گجرات کا بھیجیں گے نہیں، یا تو پوکھرن چلے جاؤ یا عربی یا جودھ پور چلے جاؤ. پھر ہم پٹن میں پڑھے، اور فراغت جو ہے دارالعلوم حسنیہ مانگرول سے ہوئی. اچھا یہ تعلیمی سفر رہا کچھ اس طرح کا. حضرت، آپ سے یہ ہمارا سوال ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے طالب علم کے دور کا کوئی یادگار لمحہ؟ یادگار تو کئی واقعات ہیں، آپ کی یہ ویڈیوز لمبے ہو جائیں گے. یہ بھی یادگاری لمحہ ہے کہ یار کھٹملوں کے کارن ہم نے مدرسہ چھوڑ دیا. اور اگلا سوال حضرت ہمارا آپ سے یہ رہے گا کہ فراغت کے بعد آپ کی خدمات؟ فراغت کے بعد میں اپنے ہی مولانا اکبر علی صاحب جس مدرسہ اشرف العلوم کے ذمہ دار ہیں، وہاں ہم نے 3 سال جو ہے میں نے یہاں پڑھایا ہے. اس وقت میں الحمدللہ تعلیم مضبوط تھی اور ایک ماحول تھا. اور اس وقت جو طالب علم تھے وہ بڑا ذہین تھے. آپ کے ساتھیوں میں سے محمد رفیق، عبد الکریم، مشتاق، عبد الواحد، شمس الدین، یہ پوری جماعت ہوشیار جماعت تھی. اور اس وقت یوں تھا کہ اگر آپ کسی کو مار دیتے، پیٹ دیتے، تو گھر کی طرف سے کوئی جو ہے کچھ سننے کو نہیں ملتا تھا. آج اگر آپ کسی کو ڈانٹ بھی دیں تو اس کی ماں آ جاتی ہے یا اس کا باپ آ جاتا ہے. لیکن ہم نے ان بچوں کو پیٹا بھی، کوٹا بھی، بڑے ذہین ہوشیار تھے. اور پھر ان کو فارسی تک تعلیم حاصل کر کے یہ ماتلی والا بھی ساری کلاس پہنچی تھی. لیکن ان بچوں میں نہ جانے کہاں سے یہ ماحول بنا کہ یار مولویوں کی تنخواہ زیادہ ہوتی نہیں ہے، ہم سارے مولوی بنیں گے. اب ہمارے گاؤں میں 5-7 مولوی ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی کم ہیں. تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم سارے کے سارے بزنس مین بنیں گے. کسی نے کہا ہم ٹربا چلائیں گے، کسی نے کہا دکان کھولیں گے. یہ سارے اس طرح کے عزائم لے کر
وہ سب مشورے سے انہوں نے تعلیم چھوڑی ہے. یہ بھی عجیب کہانی ہے ان کی. پوری کلاس نے مشورہ کر کے پڑھائی چھوڑ دی، ورنہ یہ ہمارے اچھے طالب علم تھے. آج بھی آپ ان کا قرآن سن کے دیکھ لیں، یہ تجوید سے ساتھ آپ کو بہترین قرآن سنائیں گے. اگلا سوال ہمارا حضرت یہ رہے گا کہ ابھی آپ کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ ہاں جی، اس کے بعد کئی جگہوں پہ جانا ہوا. جو ہے اب امامت کی طرف پھر چلا گیا تو 10 سال مسلسل میں نے کاڑوسر سردار شہر کے بازو میں ایک گاؤں ہے قیام خانیوں کا، 2010 سے 20 تک وہاں پر امامت کی. لاک ڈاؤن میں کچھ حالات آئے، آپ جانتے بھی ہیں، ہمارے خاندان سے بھی لاشیں اٹھ گئی، تو پھر کئی جگہیں بدلی. الحمدللہ ابھی 2-3 سال سے میں بھادرہ کی جامع مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہوں. وہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے شہر کو جو عید کی امامت میں کرتا ہوں. الحمدللہ میرے پیچھے 25-30 ہزار مسلمان عیدگاہ میں ہوتے ہیں. خطابت کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا؟ بچپن سے آپ کا خطابت کا شوق تھا یا پھر فراغت کے بعد اس طرف رخ کیا آپ نے؟ جی، یہ تو خطابت کا سوچا نہیں تھا کبھی. اتنا ضرور تھا کہ مجھے تقریر سننے کا بڑا شوق تھا. میں بچپن میں علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوب سنا کرتا تھا. اتنا شوق تھا کہ میں جودھ پور تھا، تو چونکہ شیخ عبد الکریم صاحب جو میرے دوست ہیں، جی جی، ان کے پاس میں کیسٹیں تھیں ان کی، اور ٹیپ بھی رکھا ہوا تھا. تو میں باقاعدہ روزانہ شام کو عشاء کے بعد ان کے پاس جاتا تھا. اس ٹیپ پر علامہ ندیم جو کبھی سورہ فاتحہ کی تفسیر سنتے تھے، اور ایک ان کی شاندار اور تقریر تھی احترام انسانیت یا عظمت انسانیت. اس کو ہم نے بار بار سنا. وہاں سے تھوڑا تھوڑا شوق چڑھا. اس سے پہلے بھی زمانہ طالب علمی میں بھی انجمن میں بھی ایک مرتبہ جب انجمن کے اندر جو ہے پروگرام ہوا، تو مفتی عبدالشکور صاحب کا بھی اور میرا بھی خطابت میں الحمدللہ ہم ٹاپ کے طلباء میں آئے. وہاں کے رٹ کے، حالانکہ ایک ہی تقریر تھی جو ہم نے رٹ کے کی 2-3 جگہ، لیکن یہ علامہ ندیم کو سنتے سنتے تھوڑا سا شوق پیدا ہوا. اور پھر خطابت کی طرف جب میں گیا تو شیخاوٹی میں مجھے ایک بات بار بار سننے کو ملی کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، یا نبی کی سیرت بیان نہیں کرتے، یا نبی کی ولادت بیان نہیں کرتے. تو پھر میں نے کہا اب ان کو زبان ان کی بند ایسے کرائیں کہ ہم نبی کی ولادت بیان کریں گے، نبی کا حسن بیان کریں گے، نبی کی سیرت بیان کریں گے. تو پھر میں نے خطیبوں کو سننا شروع کیا، اور جو بھی سیرت کی کتاب جو سنی کہ یہ سیرت کی اچھی کتاب ہے، اس کو منگوایا اور اس کو پڑھا گہرائی سے. اور اس طرح میں چلتا رہا خطاب جو ہے سیرت میں. پھر کوئی ایک کلپ مشہور ہو گئی تھی سیرت کا آڈیو، تو جو ہے اس کی برکت سے ہے لوگوں نے ادھر ادھر بلانا شروع کر دیا. جھنجھنوں کے پروگرام میں سب سے پہلے بلایا گیا. تو مطلب یہ اس طرح کا ایک ذوق و شوق پیدا ہوا. جواب دینے کے لیے سیرت کو پڑھا تھا، لیکن پھر وہی میرا خاص مطالعہ بن گیا، اور اسی سیرت نے مجھے خطیب مشہور کر دیا. ورنہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں. خطیب بننے کے لیے کئی اور علوم چاہیے، وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ سیرت کی برکت ہے کہ خطبہ کی شمار لائن میں میرا شمار ہو رہا ہے. جی حضرت، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ خطابت کے میدان میں اترنے کے بعد آپ کو کہاں کہاں تک پہنچنے کا، کہاں کہاں جانے کا موقع ملا؟ ایسی خطابت اور سیرت کی برکت سے کئی جگہوں پہ اور کئی شہروں میں پہنچا. جھنجھنوں سب سے پہلے جھنجھنوں کا پروگرام ہوا تھا، اور 2019 کے اندر اجمیر درگاہ کے اندر، کیونکہ جمعیت علماء ہند کی برکت سے یہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے تھے، تو وہاں پہ ایک بات طے ہوئی تھی کہ 12 ربیع الاول کو جو اجمیر درگاہ ہمیں پروگرام ہوتا ہے، اس میں کسی ایک دیوبندی عالم کو بھی موقع دیں گے. تو یہ 2-4 سال چلا تھا. تو اس میں سب سے پہلے کوئی بمبئی سے مفتی آئے تھے، اور پھر اپنے جے پور سے بھی ایک آئے تھے، اور تیسرے سال 2019 میں پھر میرا نمبر لگا تھا کہ یہ سیرت پہ اچھا بولتے ہیں. تو وہاں پر 2019 میں میرا نمبر آیا رات کو 3 بجے. تو میں سوچ رہا تھا رات کو 3 بجے کون سنے گا، لیکن جب میں نے سیرت پر اشعار پڑھنا شروع کیے تو مجمع چند منٹوں کے اندر سمٹ کے آ گیا، اور مجمع کثیر بن گیا.
تو वहाँ जो बड़े बड़े जो हैं गद्दी नशीन, लखनऊ का एक जो परिवार है अब्दुल रऊफ वगैरह का, ये माशाल्लाह जो है उर्दू को लखनऊ वाले ही समझते हैं। तो मैंने वहाँ पे ये अशार पढ़े थे मोहसिन नकवी के कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। वो जो है 55 मिनट का बयान था अजमेर दरगाह के अंदर, और वहाँ से फिर शोहरत मिली। और फिर 2019 के अंदर ही 20 के अंदर एक दावत तय हुई थी अपने बम्बई की बहुत बड़ी दरगाह है समंदर के साहिल पर, अली हजवेरी दाता जो जिनको कहा जाता है, शायद वहाँ से दावत आई थी कि आपको जो है प्रोग्राम में शामिल होना है। फिर तकदीर ने लॉकडाउन बीच में कोरोना का ये आ गया था 2020 में, तो वो फिर प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया था। उसके बाद कई शहरों में पहुंचा हूँ, खासकर राजस्थान और गुजरात में कई जगह जाना हुआ, जैसे भरूच के पास में मौलाना अकबर अली साहब और के तवस्सुत से ढढाल में 2 प्रोग्राम हुए, और गुजरात वाले कच्छ अंजार वाले ये 2-3 साल से बुला रहे हैं। बाकी राजस्थान के तो तकरीबन अक्सर जगहों पे मेरा जाना हुआ। जयपुर में बड़े 4 प्रोग्राम हुए, और भी कई ज़िलों में जाना हुआ है। अब ये सीरत की बरकत है, न मेरे पास सलाहियत है न कोई इल्म है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बरकत है कि जो है हर मुसलमान चाहता है कि मेरे आका की तारीफ हो, तो इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। कि आपने लॉकडाउन की जो बात की, तो लॉकडाउन में हमने भी देखा कि उलमाए कराम ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। जी तो आपको लॉकडाउन में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जी, मैंने बताया ना आपको कि मैं मुसलसल 10 साल एक जगह था, तो उसकी वजह से मेरे पास में 50-60 हज़ार रुपये का कुछ बैलेंस था। तो हालात कुछ इस तरह के आए, परिवार में भी जो है कई लोग कोरोना से मुतासिर हुए। एक मेरी भाभी थी जो मुसलसल 3 महीने तक हॉस्पिटल में रही, तो हालात तो ज़ीरो तक आ गए थे, और तावन रहा उस वक्त में हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों का भी। मैं नहीं चाहता था कि किसी को जिक्र करूं, लेकिन उस वक्त हमारे सारे रिश्तेदार अजीज अकरबा और ख़ासकर मौलाना अकबर इकबाल भाई हमारे साथ थे हॉस्पिटल में, चचा अनवर थे। अजीब उस वक्त हालात से हम गुजरे भी, जहां कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को हाथ नहीं लगा रहे थे, और हॉस्पिटल में मैं और इस्माइल भाई गैर मुस्लिम औरतों को हम उठा के गाड़ी में डाल रहे थे। लोग क्योंकि बहुत डरते थे कि छूने से कोरोना आ जाएगा, तो वो इमामतें भी छूट गई, बैलेंस भी ज़ीरो पे आ गया। तो उसके बाद में फिर दोबारा इमामत की तरफ गया, और जगह 2-4 सेट नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे हालात सही हैं, और मैं 2-2.5 साल बल्कि 3 साल होने को हैं भादरा की जामा मस्जिद में अभी इमामत की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अगला सवाल आपसे ये है कि खतीब रेगिस्तान ये नाम कैसे पड़ गया? खतीब रेगिस्तान नसरुल्लाह भाई, ये नाम मजाकन ही पड़ गया है, हकीम हिदायतुल्लाह जी। तो वो उनका एक रेगिस्तानी लगाते ही हैं अपने दवा खानों के पीछे, वली रेगिस्तान की सी ही निस्बत से ही उन्हें भी हिदायतुल्लाह रेगिस्तानी कहा जाता है। तो उन्होंने एक दिन एक जो मर्द मैदान ग्रुप है मौलाना अरशद साहब नदवी का, उसमें उन्होंने ऐसे लिख दिया कि ये तो खतीब रेगिस्तान हैं। तो फिर मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, चाहने वाले हैं, उन्होंने प्यार से मेरे को खतीब रेगिस्तान से कहा। तो राजस्थान चूंकि रेगिस्तान है, मैं चूरू में रहूं या हनुमानगढ़ में रहूं, तो वो रेगिस्तान की निस्बत जहां भी गया वहां रेगिस्तान ही है। अभी मेरा सफर हुआ भुज बन्नी की तरफ, वो पूरा रेगिस्तान ही है। तो मैंने कहा कि मिट्टी वहां पहुंची जहां का खमीर था। ये नाम फिर सही है, रेगिस्तान में अवामी सतह का और अवामी जिसको अवाम समझ सके उस लहजे में बात करूं, इसलिए ये नाम फिर चल पड़ा। और फिर मैंने यूट्यूब पे जो डाले हैं बयान, तो वो फिर इसी नाम से डाले हैं, क्योंकि दोस्त अहबाब आप सब इसी नाम से कह रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। जी उस्ताद मोहतरम, कुछ हमारे नाजरीन को सीरत के मुतालिक कुछ अशार सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत पर मुझे बहुत अशार याद है। ये मौलाना काजी मोतीउल्लाह जो पढ़ते हैं अक्सर, इसमें जैसे मोहसिन नकवी के अशार मुझे बहुत पसंद है सीरत पर। बाकी सब्जेक्ट का नहीं कहता, सीरत पे उन्होंने बहुत कमाल के अशार कहे हैं। बाकी जो भी अशार मेरे सामने आया उसको मैंने याद करके ही छोड़ा है।
میں مطلب کوئی اس میں تکبر کی کوئی بات نہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ سیرت پہ آپ اشعار سنائیں اور میں شروع کروں تو ظہر ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ اشعار ختم نہیں ہوں گے. وہ رٹنے میں رٹو توتا ہوں، مطلب اشعار کافی یاد ہیں. ایک سنا دیتا ہوں. آپ نے جب کہا ہے ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچے کا غبار سرمے چشمے کائنات، چہرہ کشا کرم تیرا قاف تابہ قیرواں، لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے تابہ سومنات، تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں ڈال ڈال جھوم رہے ہیں بات بات، دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل ٹوٹ گیا تلسم لات، جھک گئی گردن حبل ٹوٹ گئی تلسم لات، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معن بدل دیے، ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تاثرات، چوں و چگونا و چرا تابہ کجا و تابہ کے حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا. نیش شراب کے برتن میں جو ذکر کر رہا تھا، دبا حنتم نقیر مظفر، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات، کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق و پیکن و دہلی و ہرات، از سر نو کیا گیا دودھ آدم ارجمن، اٹھ گئی قید خون و رنگ مٹ گیا فرق نسل و ذات، شان خدائے پاک تھی یسربیوں کی سادگی جس پہ نثار ہو گئے سب اجمی تکلفات، تیری ثنا میں تر زباں ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی فرات، پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، عرش ہے اور فرش ہے تجھ پہ سلام اور صلاۃ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. جی استاد محترم، ایک ہمارا سوال یہ بھی تھا کہ آپ کافی سالوں سے سیرت کے اوپر بیان کرتے ہیں اور ہم نے سنا بھی ہے کہ آپ نے سیرت پر کتاب بھی لکھی ہے. جی، وہ کتاب در ابر نیساں کے نام سے ابھی وہ مراحل سے گزر رہی ہے. یعنی میں نے موبائل پر تو لکھ دی ہیں، 9 تقاریر ہیں، اور لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سیرت کا مواد جب میں نے تلاش کیا تو مجھے 10 کتابوں کو دیکھنا پڑا، لیکن وہاں پہ جو میں چاہ رہا تھا وہ مضامین مجھے جو بھی سیرت کی کتاب منگائی تو اس میں زیادہ تر غزوات کی تفصیلات. میں نے سوچا طالب علم کو کوئی ایسی کتاب بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے جس میں ایک ہی کتاب کے اندر سیرت کی دلچسپ تقاریر ہوں. تو پھر میں اس سال جو ہے الحمدللہ 1 مہینے کے اندر ہی موبائل پر پکسل لیب پر جو ہے میں نے 400 سے بھی زیادہ صفحات لکھے ہیں. 9 تقاریر ہیں. ترتیب کچھ اس طرح رہے گی: خاندان مصطفیٰ، پھر آباء و اجداد مصطفیٰ، اس کے بعد کمالات مصطفیٰ، احسانات مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچوں کے لیے، انجمن کے طلباء کے لیے دلچسپ رہے گی انشاءاللہ کہ ایک ہی کتاب میں سیرت کی جو ہے مختلف تقاریر، اور مختصر بھی نہیں ہیں، ایک موضوع پر جو ہے 70 صفحات یا 50 کم سے کم صفحات اس طرح کی تقاریر ہیں. نئے فارغین کے لیے بھی بہت کام کی چیز رہے گی انشاءاللہ. تو یہ بھی مراحل سے گزر رہی ہے. کئی علماء کو دکھایا بھی ہے، کئی تقاریر بھی آ چکی ہے. شیخ نصیر احمد قاسمی، شیخ عبدالکریم اور میرے ایک استاد محترم ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو، علماء مفتی عارف لدھیانوی جیسلمیری. ابھی املا کی اصلاح ہے اور جو ہے صحیح طریقے سے اس کی PDF بنانا ہے. بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں تک یہ کتاب پہنچے گی. میری نیت یہ تھی کہ طالب علم کو نبی کی سیرت کے مضامین تلاش کرنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو. جو خطابت کی طرف آنا چاہتے ہیں، ذوق و شوق رکھتے ہیں، انجمن کے طلباء یا نئے فارغین، ان کے لیے آسانی کے لیے میں نے لکھی ہیں. اگرچہ اتنی اس میں اردو ادب گہرا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ
ایک اچھے مضامین بچوں کے ہاتھ آئیں گے۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ کافی سالوں سے آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کر رہے ہیں، تو کچھ آپ اپنی طرف سے کچھ جملے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سیرت پر الحمدللہ ہمارے علماء نے اتنا کام کیا ہے کہ پکا پکایا موجود ہے، تو میں تو نہ کوئی شاعر ہوں نہ کوئی ادیب ہوں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی شعر وغیرہ ایسا کوئی سوچا نہیں تھا۔ ایک دن سفر میں تھا، میں بھادرہ سے تارا نگر جا رہا تھا اور شام کو ایک پروگرام ہونا تھا، ویسے ہی خیالات کی دنیا میں چلا گیا کہ آج جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون سا پہلو لیں جس پر گفتگو کریں، تو مطلب خیالات نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، یعنی فیصلہ نہیں کر سکا کہ حسن مصطفیٰ پہ بات کروں یا اخلاق مصطفیٰ، کمالات، یا کس طرح کا مجمع ہوگا۔ تو پھر میں ان خیالات میں چلا گیا کہ یار یہ تیرے مطلب بس میں ہی نہیں ہے، کہاں سے کرے گا آغاز۔ تو میں نے یہ قافیہ بندی ذہن میں جو آئی، میں نے اس کو واٹس ایپ پہ لکھ دی تھی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی کہ میں بھی چاہتا تھا کہ کروں تیرے اوصاف کا بیان، نظر اٹھی اور اٹھ کر جھک گئی تو چاک تھا گریبان، دست بستہ ہوئے یہاں قلم کار تیری اوقات ہی کیا ہے، ذات مصطفیٰ بتانے کو تیرے پاس بات ہی کیا ہے، کہاں سے کرے گا آغاز اسی تصورات میں گھر گیا، نظر جو پاؤں کی انگلی پہ پڑی تو قدموں میں گر گیا۔ یعنی ایک صحابیہ ہیں میمونہ بنت کردم، وہ کہتی ہیں میری نگاہ پڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی انگلی پر، میں نے کہا دنیا والو جن کے پاؤں کی انگلی کا یہ حسن ہے تو ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ تو نظر اٹھی اور اٹھ کر جھک گئی تو چاک تھا گریبان، دست بستہ ہوئے یہاں قلم کار تیری اوقات ہی کیا ہے، ذات مصطفیٰ بتانے کو تیرے پاس بات ہی کیا ہے، کہاں سے کرے گا آغاز اسی تصورات میں گھر گیا، نظر جو پاؤں کی انگلی پہ پڑی تو قدموں میں گر گیا، نظر اٹھا کر دیکھا تو عرش سے آنے لگی صدا کہ صحیفہ کائنات و قرآن میں دیکھ شان مصطفیٰ کہ کس طرح جا بجا تعریف کرتا ہے خود خدا، اے صدیق تو بس پڑھ ان پر صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی استاد محترم، کچھ ہمارے ناظرین اور ہمارے نوجوانوں کو مختصر نصیحت آج کے حالات کے مطابق۔ جی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، میں سمجھتا ہوں زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے لیے سیرت میں ہی روشنی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہو۔ حسنہ کہا کہ انسان حسن کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے کہ یہاں وہ ہے جو تم چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی سے میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ اپنی اکنومی بھی مضبوط کریں، تجارت بھی مضبوط کریں، اور علم تعلیم حاصل کریں، دونوں طرح کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے تو تبلیغ سے پہلے 4 سفر تجارت کے کیے بیرونی ممالک کے، علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے یہ 4 سفر تو کم سے کم ہیں، اور اسفار بھی ہوئے ہیں، یہ 4 بڑے سفر ہیں۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے ہیں، تجارت کی غرض سے بحرین گئے ہیں۔ یہ وفد جو آیا تھا نا، ان سے حالات پوچھ رہے تھے، اس گاؤں کا کیا حال ہے، وہ درخت کا ابھی سوکھا ہے کہ ہرا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا کہ وہاں کے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے تجارت کی غرض سے سفر کیا ہے بحرین کا، جانتا ہوں تمہارے علاقے کو۔ یمن گئے ہیں تجارت کی غرض سے۔ تو بہرحال تجارت اکنومی مضبوط کرنا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کا۔ اگر مضبوط ہونا ہے اپنی اکنومی مضبوط کرو، اور دوسرا ہے تعلیم، یہی تو پہلی وہی ہے، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کیا پڑھ یہ نہیں بتایا، پڑھ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، ہر چیز میں علم چھپا ہے، پڑھ تو، لیکن جو بھی پڑھ اپنے رب کی یاد سے پڑھ، اپنے رب سے غافل مت ہو جانا، اور اپنے اخلاق کی درستگی کریں تو جو ہے آپ کا اسلام بھی مضبوط ہوگا، آپ کا وطن بھی مضبوط ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اکنومی مضبوط کر کے اپنے وطن ہندوستان کی بھی خدمت کریں اور اپنے اسلام کی بھی خدمت کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو۔ تو جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے
استاذ خطیب ریگستان حضرت مولانا صدیق حسنی صاحب، جن سے ہم نے جو بھی سوال کیے ان کے جواب آپ نے بھی سنے ہیں۔ اسی پر ہمارا آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ تمام حضرات سے خدا حافظ۔